الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 21 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ حضرات، بنو اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے حکومت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر تب سے اس وقت تک مصر ہی میں رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی، جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الہی کی بشارت بھی سنائی، لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اس سے مراد وہی فتح و نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، یعنی اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑے، یعنی جہاد سے اعراض مت کرو۔ اگر اللہ کے اس حکم سے اعراض کرو گے تو خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے شامل ہوں گے۔ ارض مقدسہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ بعض حضرات کے قول کے مطابق ارض مقدسہ سے مراد بیت المقدس ہے، بعض کے قول کے مطابق شہر قدس اور ایلیاہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان کا علاقہ دنیا کا قدیم ترین شہر تھا جو آج تک موجود ہے، وہ مراد ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل کو اس مقدس زمین کی طرف رخ کر کے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے روگردانی اختیار کی اور اعراض کیا، جس کی وجہ سے ان پر عذابات آئے، جس کا تذکرہ اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔